حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جو ایک ایسی دین چھوڑ گئے جو واضح روشن سمجھ میں آنے والی ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے جہنم میں عذاب کی شکلیں۔ حاضرین جمعہ، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پروردگارہ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ حضرات گرامی، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اور اس دنیا کے اندر ہم سب کو بھیجا ہے، تو ایک نہ ایک دن ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ دنیا جو بظاہر بارونق نظر آ رہی ہے، سجی سنوری نظر آ رہی ہے، یہ دنیا بھی پوری بھسم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا فانی میں پیدا کیا ہے۔ ہم سب اس دنیا کے اندر ایک ایگزام دے رہے ہیں، سارے لوگ، میں بھی، آپ بھی، سارے کے سارے لوگ ایک ایگزام دے رہے ہیں، اور اس کا جو رزلٹ آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دینے والا ہے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر ہم سب، ہمارے نزدیک ہم سب نے کامیابی کے بہت سارے معیار بنا رکھے ہیں۔ کسی کے نزدیک اگر پیسہ ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، تو انسان وہ مالدار سمجھتا ہے۔ دنیا کے نقطہ نظر سے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن حضرات گرامی، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ حقیقی کامرانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں تھما دیا گیا، ایسا انسان جو ہے کامیاب ہے، ایسا انسان خوش نصیب انسان ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو ایسا انسان جو ہے، حقیقی کامیابی اسی کا نام ہے۔ دنیا میں اگر کوئی مال و دولت والا ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، پیسے ہیں، تو دنیا کے نقطہ نظر سے وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی کامیابی آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نار جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کر دے، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اور انبیاء والرسل علیہ السلام کی بعثت کا سب سے عظیم، سب سے اولین اور سب سے آخری مقصد جو یہی تھا کہ لوگوں کو نار جہنم سے بچانا۔ بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ روشن کرتا ہے، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ روشن کرتا ہے، لیکن یہ جو کیڑے مکوڑے پتنگے ہوتے ہیں اس آگ کو روشنی سمجھ کر کے اپنی جان اس میں گنوا دیتے ہیں، اور یہ جو شخص ہوتا ہے ان پتنگوں کو روکتا ہے، ہٹاتا ہے کہ نادانو، یہ جسے تم روشنی سمجھ رہے ہو اس میں تمہاری ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ روشن کرتا ہے لوگوں کو،
اور میں ہوں کہ لوگوں کے کمروں کو پکڑ پکڑ کے بتاتا ہوں کہ نادانوں جس کی طرف تم بڑھے جا رہے ہو، یہ دنیا جو بظاہر بڑی بارونق نظر آ رہی ہے، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں جو اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہیں، اور انسان جو ہے اس دنیا کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، مال و دولت کے پیچھے، آل و اولاد کے پیچھے چلے جا رہا ہے، آخرت فراموشی کے ساتھ انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں کہ ان کی کمروں کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ نادانوں یہ جس کی طرف تم بڑھے جا رہے ہو اس میں تمہاری ہلاکت ہے، تمہاری تباہی ہے، بربادی ہے۔ حضرات گرامی، ہم سب بارہا جنت اور جہنم کے بارے میں سنتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے جانے کے بعد ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہی جگہ تیار کر رکھے ہیں، ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم۔ جو آدمی، جو انسان اس دنیا کے اندر جیسا عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ویسے ہی بدلہ دینے والا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ انسان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ سوچو وہ جنت کیسی ہوگی کہ حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی اس کے دل پر اس کا وہم و گمان آ سکتا ہے کہ آیا وہ جنت کیسی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حدیثوں کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کو سینکڑوں احادیث مل جائیں گی یہ بتاتے ہوئے کہ لوگوں اس دنیا کے اندر رہ کر کے نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، تاکہ قیامت کے دن آپ کو نادم نہ ہونا پڑے، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، آپ ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو۔ اور قرآن مجید کے اندر دیکھیں آپ کو سینکڑوں آیتیں اس حوالے سے ملیں گی۔ حضرات گرامی، کل قیامت کے دن جب دنیا کے سارے لوگ جمع ہوں گے، سارے کے سارے لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اعمال، بڑے خوش نصیب ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور جن کا بڑے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اور جو لوگ جہنمی ہوں گے، جہنم میں داخل ہونے والے ہوں گے، وہ جہنم جو ہے ان جہنمیوں کو دیکھ کر کے وہ اپنے غیظ و غضب میں آ جائے گی، ایک آواز نکالے گی اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ جہنمی جیسے ہی ان جہنمیوں کو دیکھے گی ویسے ہی وہ آواز نکالے گی، ایک بری آواز نکالے گی کہ جلدی سے لاؤ ان لوگوں کو میرے اندر داخل کرو۔ حضرات گرامی، آپ یاد رکھیں جہنم یہ بہت ہی بھیانک جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ انسان وہاں اپنی موت کو پکارے گا، اور جہنم بس آگ ہی آگ ہے۔ حضرات گرامی، آگ ہی آگ ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس چیز کے اندر، اس جہنم کے اندر کن کن عذابات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو گزارے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے ہم نیک اعمال کریں، کتاب و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں جنت اور جہنم سینکڑوں آیتوں میں ملتا ہے۔ خاص کر عذاب جہنم اور جہنم میں ہونے والے عذابات کا تذکرہ رب العالمین نے سینکڑوں آیتوں میں کی ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ دنیا اور دنیا کی ظاہری چمک دمک، دنیا کی ظاہری زیب و زینت، جسے خود قرآن نے متاع الغرور کہا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، لیکن انسان اس کو دھوکے کا سامان نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اسی کو مقصد حیات بنا کر کے دنیا میں یوں جیتا ہو جیسے کوئی آگے قبر کا مرحلہ نہ ہو، حساب و کتاب کا مرحلہ نہ ہو۔ دنیا میں آخرت کو بھلا کر آخرت فراموشی کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے، تو رب العالمین غفلت کی اس نیند سے بیدار کرنے کے لیے، انسان کو آنے والی آخرت کا پیغام دینے کے لیے، جنت اور جہنم کے مرحلوں کی یاد دہانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ کسی بھی قسم کے دھوکے سے، جو دھوکہ کی اسے دنیا دیتی ہے، جو دھوکہ کی ابلیس اور ابلیس کی ذریت دیتی ہے، جو دھوکہ کی انسان کا اپنا نفس اسے زندگی میں دیتا ہے، ہر قسم کے دھوکے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو یوں ہی پیدا کیا، یوں ہی بنایا ہے،
ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، حقیقت میں نہیں ہے۔ جبکہ اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ لفظ النار کے ساتھ 120 مرتبہ کیا ہے، اور جہنم کا تذکرہ لفظ جہنم کے لفظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 72 مرتبہ کیا ہے، اور جنت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 65 مرتبہ کیا ہے۔ اس سے اور قرآن مجید کے اندر یہ بھی بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ دونوں چیزیں پیدا کی جا چکی ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا وہاں اعدت للمتقین کہا کہ یہ جنت متقیوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے، اور جہاں جہنم کا تذکرہ کیا وہاں کہا اعدت للکافرین، یہ جہنم ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے ایمان جن چیزوں پہ لانا ضروری ہے ان میں سے ایمان بالیوم الآخر بھی ہے، اور ایمان بالیوم الآخر کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان میں سے جنت اور جہنم پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، کہ جنت نام کا ایک ٹھکانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک موحد متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور جہنم نام کا ایک ٹھکانہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کافر مشرک نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاعراف کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو کا تذکرہ کیا ہے۔ کہا کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، جہنم میں جل رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، آگ کے عذاب سے تڑپ رہے ہیں۔ جہنمی جنتیوں سے التجا کریں گے، ایک درخواست کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یاد کرو اس گھڑی کو جب جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، آواز دیں گے، درخواست کریں گے، ان افیضوا علینا من الماء، کہا کہ تھوڑا سا ہمیں پانی دے دو، بڑی پیاس لگی ہے، ہمیں سیراب کر دو، او مما رزقکم اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جن نعمتوں سے نوازا ہے کوئی تو رزق دے دو، ہمیں روزی دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، جنتی یہ جہنمیوں کو جواب دیں گے کہ یہ روزی، یہ غذا، یہ پانی آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں پر حرام کر دی ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہا کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، انہیں دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، روزہ نماز سے، صدقہ و خیرات سے، نماز سے، دین کے کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مسجدوں سے دور ہیں، یعنی دنیا کے اندر بس مال و دولت کے پیچھے پڑے ہیں، کاروبار کے پیچھے پڑے ہیں، آل و اولاد کے پیچھے پڑے ہیں، انہیں دنیا سے سب کچھ محبت ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، آخرت فراموشی کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دنیاوی زندگی میں دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور رہے وہ کافر جنہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اللہ کہے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم تمہیں ویسے ہی بھول جائیں گے، ویسے ہی بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح تم نے روز قیامت کی آج کی اس ملاقات کو دنیا میں بھلا رکھا تھا اور ہماری آیتوں کو تم جھٹلایا کرتے تھے، آج ہم تمہیں ویسے ہی فراموش کر دیں گے، ویسے ہی بھلا دیں گے۔ تو آپ نے دیکھا حضرات گرامی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر جنتیوں اور جہنمیوں کی اس گفتگو کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ جہنم یہ ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا موضوع ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے تذکرے سے انسان کے روٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ ہمارے اسلاف، ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، جب جہنم کا تذکرہ ہوتا وہ زارو قطار روتے تھے، زارو قطار روتے تھے۔ حضرات گرامی، جہنم یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ہم اور آپ بار بار جہنم کے تعلق سے سنتے ہیں۔ جہنم میں دیکھیے بہت سارے عذاب ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، بہت سارے عذابات ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ آگ ہے۔ جہنم کیا ہے؟ بس آگ ہی آگ ہے، اور وہ بھی ایسی آگ جو دنیا کے مقابلے میں 69 درجے بڑھ کر ہے، 69 درجے بڑھ کر ہے۔ دنیا کی آگ میں وہ حرارت ہوتی ہے جو اسٹیل کو پگھلا دیتی ہے،
دنیا کی آگ میں وہ حرارت ہوتی ہے جو لوہے کو نرم کر دیتی ہے، تو سوچو وہ نار جہنم جو دنیا کے مقابلے میں 69 درجے بڑھ کر ہے، اس کی حرارت کا اندازہ کون کر سکتا ہے، اس کی شدت کا اندازہ کون کر سکتا ہے، اس کی تباہ کاریوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے، اس کی ہولناکیوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ عذاب جہنم میں ہوگا کیا؟ کھانا آگ کا، پینا آگ کا، لباس آگ کے، سائبان آگ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَفِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ۔ جہنمیوں کے تو لباس آگ کا ہوگا، اوپر جو سائبان ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے، نیچے جو سائبان ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے، اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے جو ہے ایک جہنمی جو ہے آگ میں گھرا ہوا ہوگا۔ آج سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہم سب کیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نوازا ہے، مکان ہے، ایئر کنڈیشن میں بہت سارے انسان اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، بہترین قالین، صوفے، تمام بیڈ۔ اور سوچو قرآن کہتا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کا جو بسترا ہوگا، بیڈ شیٹ ہوگی، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آگ کی ہوں گی۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ۔ سوچو کتنا بھیانک منظر ہوگا میرے حضرات گرامی۔ دنیا کے اندر ذرا سی ہمیں گرمی ہوتی ہے، ہم کیسے اپنے بدن سے سارے کپڑے کو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں، فوراً ہم جو ہے نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اور آپ اگر اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا، تو سوچو جس جگہ ہم اور آپ جانے والے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر آپ غفور الرحیم بھی سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی جانے کہ وہ جبار ہے، قہار ہے، اس کی پکڑ، اس کی گرفت بہت ہی سخت ہے۔ تو ایک ایسی جگہ جانے والے ہیں جو چاروں طرف سے جو ہے آگ ہی آگ ہے، اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا۔ اور جس طرح سے حضرات گرامی دنیا کے اندر لوگوں کو بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، جہنم میں بھی جہنمیوں کو بھوک لگے گی۔ جی، جہنمیوں کی غذا کیا ہوگی؟ کس چیز سے ان کی بھوک مٹائی جائے گی؟ قرآن نے کہا ایک تو ہے زقوم اور ایک تو ہے زریع۔ زریع کیا چیز ہے؟ کانٹے دار درخت ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ ایسا کھانا انہیں دیا جائے گا کانٹے دار جھاڑیوں کا جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا، نہ نگلا جا سکتا ہے، نہ اگلا جا سکتا ہے، اور ان کے حلق کو، ان کے اندروں کو چیرتا ہوا وہ ان کے پیٹ کے اندر جائے گا۔ اور زقوم کے سلسلے میں کہا گیا جو بڑا ہی بدبودار درخت ہے، کڑوا کسیلا درخت ہے، اور جس کے کڑوے پن کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ٹپک جائے، صرف ایک قطرہ، جیسے بارش ہوتی ہے، بارش سے کہیں پانی ٹپکتا ہے، کہا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپک جائے تو دنیا کی ساری لذت بدمزہ ہو جائے گی، کسی چیز کے اندر لذت باقی نہیں رہے گی۔ یہ زقوم کا درخت اللہ رب العالمین ہر جہنمیوں کے لیے کھانے کے لیے دے گا۔ قرآن کہتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ یہ زقوم کا درخت یہ ہر جہنمیوں کا کھانا ہوگا، اور جہنمیوں کے پیٹ میں جا کے ویسے ہی جس طرح پگھلتا ہوا تانبا گرم ہوتا ہے، پگھلتا ہوا تانبا کھولتا ہے، یہ جہنمیوں کے پیٹ میں جا کے ویسے ہی کھولتا ہوگا۔ اسی طرح حضرات گرامی جہنمیوں کو جہنم میں پیاس لگے گی، جیسے دنیا میں انسان پیاس سے تڑپتا ہے، جہنم میں بھی انسان کو پیاس لگے گی، بھوک لگے گی۔ کس چیز سے ان کی پیاس بجھائی جائے گی؟ قرآن کہتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی جو نارے جہنم میں گرم ہوا پانی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ دنیا کی آگ پر اگر ہم 5 گھنٹے پانی گرم کر دیں، سوچو وہ ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی اگر ہمیں پلایا جائے تو ہم پر کیا گزرے گی؟ یہ تو نارے جہنم پہ گرم ہوا پانی ہے جو دنیا کے مقابلے میں 69 درجے بڑھ کر اس کی حرارت ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے جب جہنمی اس پانی کو پینے کے لیے جائیں گے تو پینے سے پہلے ہی ان کے چہروں کو جلا کر رکھ دے گی۔ یشوی الوجوہ، وہ پانی جس کی بھاپ جہنمیوں کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گی۔ پھر بھی پیاس کی تڑپ ایسی ہوگی حضرات گرامی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ گرم پانی ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، ابلتا ہوا پانی ہے، پینے پر مجبور ہوں گے، اور جب پئیں گے تو ان کے اندر جا کر کیا کرے گا؟ قرآن کہتا ہے فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اس پانی کی شدت اور گرمی کی وجہ سے جہنمیوں کی آتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔
سورہ حقہ میں کہا گیا جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی تو انہیں غسلین پلایا جائے گا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین۔ کہا کہ آج غسلین کے سوا کوئی کھانا پانی نہ ہوگا۔ غسلین کیا چیز ہے؟ مفسرین نے کہا کہ غسلین یہ جہنمیوں کے بدن سے رسنے والا سڑا ہوا خون ہے، جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا پیپ ہے، جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا بدبودار پانی ہے، اور اسی کو پانی بنا کر انہیں جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، ہر خاطی، ہر عاصی، ہر گنہگار کی یہ سزا ہوگی اور اس کی یہ سزا ہوگی حضرات گرامی۔ اسی طرح حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر ایک اور عذاب جہنم کا قسم کا تذکرہ کیا، کہا کہ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّيَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ۔ تین عذاب کا تذکرہ کیا رب العالمین نے، کہا کہ رہے کافر، مشرک اور کافر، کہا کہ رہے کافر تو ان کے لیے آگ کے لباس کاٹ دیے جائیں گے، جی ان کے بدن کے برابر انہیں آگ پہنا دی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّيَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کہا کہ رہے کافر تو ان کے لیے آگ کے لباس کاٹ دیے جائیں گے، ان کے بدن کے برابر انہیں آگ پہنا دی جائے گی۔ جس طرح دنیا میں ایک انسان لباس پہنتا ہے، دوسرا عذاب دیا جائے گا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر سے گرم گرم کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی اڈیلا جائے گا، اور وہ اتنی گرمی ہوگی کہ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس پانی کی شدت اور گرمی کی وجہ سے جہنمیوں کی آتڑیاں، ان کے پیٹ کے اندر موجود سارے سامان گل جائیں گے۔ آگ کا عذاب، گرم کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، تیسرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ وہاں فرشتے ہوں گے ہتھوڑے لیے، گرز لیے ہوئے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، پہلے سے یہ آگ میں جلنے والا انسانی وجود، گرم پانی میں تڑپنے والا انسانی وجود، تیسرا عذاب دیا جائے گا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، وہاں فرشتے ہوں گے ہتھوڑے لیے، گرز لیے ہوئے، انہیں لے کر کے اسے مارتے رہیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، یہ کسی طرح جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، یہ جہنمی جو ہے نکلنے کی کوشش کریں گے، تڑپتے تڑپتے آئیں گے، کھسکتے کھسکتے چند قدم آگے بڑھیں گے، امید ہو چلے گی اچھا شاید ہم لوگ جو ہے نارے جہنم سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اعیدوا فیہا، ان کی ساری محنت پر پانی پھیر کر کے ان کے دوبارہ نار جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر سے یہ حضرات گرامی عذاب کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ سوچئے حضرات گرامی یہ کتنا بھیانک عذاب ہوگا۔ ہم اور آپ دنیا میں یہی جانتے ہیں، دنیا میں ہم کیا جانتے ہیں؟ یا تو موت ہے یا تو زندگی ہے، ایک انسان یا تو دنیا کے اندر زندہ رہے گا یا ختم ہو جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ پھر یہ تیسری زندگی کون سی ہے ذرا تصور کریں۔ دنیا میں ایک انسان یا تو زندہ یا تو ختم ہو جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے جہنم میں لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ پھر یہ تیسری زندگی کون سی ہوگی حضرات؟ کتنا بھیانک عذاب ہوگا۔ اسی طرح حضرات گرامی سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عذابی جہنم کا قسم کا تذکرہ کیا، کہا کہ جہاں جہنمی بہت سے عذاب سے گزارے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو سزا دیتے ہوئے ایک کام یہ بھی کرے گا کہ وقتاً فوقتاً ان کی چمڑیاں بدلی جائیں گی۔ جی جہنم کی آگ جب آپ کے چمڑی کو جلا دے گی، جہنم کی آگ جب آپ کے چمڑی کو جھلسا دے گی، قرآن کہتا ہے جب ان کی چمڑیاں پک جائیں گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب کبھی تمہاری چمڑیاں پک جائیں گی، جہنم کی آگ تمہارے چمڑی کو جلا دے گی، جھلسا دے گی، ہم انہیں نئی نئی چمڑیاں پہنائیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھ سکیں اور عذاب کا ادراک کر سکیں۔ آپ ذرا تصور کریں، اسی لیے کہا جاتا ہے حضرات گرامی کہ انسان کی چمڑی اگر 100% جل جائے اس کے بعد انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، کیونکہ چمڑی تکلیف کو محسوس کرنے کی جو صفت ہوتی ہے، تکلیف کو برداشت کرنے کی جو صفت ہوتی ہے وہ انسان کے چمڑی میں ہوتی ہے،
انسان کی چمڑی اگر 100% جل جائے اس کے بعد انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جہنمی کو جہنم میں سزا دیتے ہوئے اتنی بھی تخفیف بھی نہیں کرنے والا ہے کہ جہنم کی آگ جب آپ کی چمڑی کو جلا دے گی، جھلسا دے گی، اللہ کہتا ہے کہ ہم انہیں نئی نئی چمڑیاں پہنائیں گے لذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھ سکیں اور عذاب کا ادراک کر سکیں۔ اسی طرح حضرات گرامی سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عذابی جہنم کا قسم کا تذکرہ کیا، کہا کہ جہاں جہنمی بہت سے عذاب سے گزارے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو ایک سزا یہ بھی دے گا کہ ایک انہیں تنگ جگہ زنجیروں سے باندھ کر ڈھکیل دیا جائے گا، تنگ جگہ انہیں محصور کر دیا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اتنا سخت عذاب ہوگا، اتنا بھیانک عذاب ہوگا کہ وہاں انسان اپنی موت کو بار بار پکارے گا، اے موت آجا آجا اور ہمارا کام تمام کر دے۔ آپ دنیا میں دیکھیں کہ اگر کسی گھر میں آگ لگ جاتی ہے، کسی انسان کو کسی چیز کے اندر بند کر دیجئے، وہ انسان مدد کے لیے پکارتا ہے، میری مدد کرو، میرا ہیلپ کرو، ایسے ہی پکارتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جلیں گے، عذاب کو چکھیں گے، تو انسان وہاں ہیلپ کے لیے نہیں پکارے گا، مدد کے لیے نہیں پکارے گا۔ قرآن کہتا ہے انسان وہاں اپنی موت کو بار بار پکارے گا، اے موت آجا آجا اور ہمارا کام تمام کر دے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ کہا کہ جہنمیوں کو زنجیروں سے بات کر ایک تنگ جگہ انہیں ڈھکیل دیا جائے گا۔ زنجیروں سے بات کر کیوں؟ تاکہ انسان حرکت نہ کر سکے، جی انسان حرکت نہ کر سکے۔ انسان کی عادت ہوتی ہے، انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے، کوئی استاد کسی شاگرد کو مارتا ہے تو شاگرد فوراً جو ہے حرکت کرتا ہے، حرکت کرنے سے انسان کی تکلیف میں تخفیف ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تخفیف بھی نہیں دینے والا ہے، زنجیروں سے بات کر ایک تنگ جگہ انہیں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے نقل کیا ہے کہ تنگ جگہ سے مراد یہاں آگ کے صندوق ہوں گے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک انسان کو آج معمولی صندوق میں اگر بند کر دیا جائے تو اس پر کیا گزرے گی؟ ہم سب تصور کر سکتے ہیں۔ کسی معمولی صندوق میں اگر کسی انسان کو بند کر دیا جائے، پیک کر دیا جائے تو اس پر کیا گزرے گی؟ یہاں زنجیروں سے بات کر کے آگ کے صندوق میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ اتنا سخت عذاب ہوگا جیسے میں نے کہا، انسان وہاں اپنی موت کو بار بار پکارے گا، اے موت آجا آجا اور ہمارا کام تمام کر دے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ قرآن کہتا ہے آج ایک موت نہیں، کئی موت کو بلا لو، کئی ہلاکت کو بلا لو، تمہارے عذاب میں تو کوئی چھٹکارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرات گرامی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو عذاب دیتے ہوئے کام یہ بھی کرے گا، دنیا میں کافر اور مشرک جس چیز کی پوجا پرستش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ڈالے گا، اس آستانے کو بھی جہنم میں ڈالے گا جس کی دنیا میں پوجا ہوتی رہی، اس پتھر کو بھی جہنم میں ڈالے گا جس کی دنیا میں پوجا ہوتی رہی۔ جی انہیں عذاب دینے کے لیے نہیں، انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان کی تذلیل کے لیے، انہیں رسوا کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ تم بھی، تمہارے وہ خدا بھی جن کو تم دنیا میں خدا سمجھ بیٹھے تھے، آج دیکھو تم سب مل کر کے جہنم میں جل رہے ہو۔ کیسی بے کسی ہے، کیسی بے بسی ہے، کیسوں کو تم نے خدا بنا رکھا تھا کہ آج دنیا میں جس کو تم خدا سمجھ بیٹھے تھے، آج عابد معبود تم سب مل کر کے جہنم میں جل رہے ہو۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اسی لیے حضرات گرامی جہنم یہ بہت ہی بری جگہ ہے، اللہ خود قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہے، یہ بہت ہی بھیانک جگہ ہے۔ ہم سب کو اس سے چاہیے ہمارے زندگی کا کوئی ایسا شام لیل و نہار کوئی ایسی نہ ہو کہ ہم عذاب جہنم سے پناہ نہ مانگیں۔ ہمیشہ ہر وقت ہر گھڑی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور عذاب جہنم سے پناہ مانگیں۔ دیکھو حدیثوں میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ایک دعا بھی سکھلائی ہے، کوئی آدمی اگر دن میں 3 مرتبہ عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتی ہے کہ پروردگارہ تو اس کو میرے اندر داخل نہ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا بھی سکھلائی ہے، آپ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اور
آس پڑوس دوستوں احباب کو اس چیز کو بتائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، آپ قرآن آپ جو ہے گوگل پہ بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی۔ کتنی پیاری دعا، چھوٹی سی دعا ہے، آپ یاد رکھیں۔ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دن نہ ہو کہ ہم عذاب جہنم سے پناہ نہ مانگیں۔ اس لیے حضرات گرامی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم زندگی بسر کرتے ہوئے، ہم سے گناہیں ہوتی ہیں، سیئات خطائیں ہوتی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے ہم فوراً جب بھی ہم سے گناہ ہو، بارگاہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں اور دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو رب العالمین عذاب جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس میں داخل کرے۔ رب العالمین جو مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ رب العالمین جو مسلمان بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔